سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 میں خواتین کو ہدایت کی گئی ہے کہ غیر مردوں کی موجودگی میں اپنی زینت کو ڈھانپ کر رکھیں، البتہ وہ زینت جس کا چھپانا مشکل ہو یا وہ اتفاقاً یا اضطراراً ظاہر ہو جائے اسے استثناء حاصل ہے، جیسے لباس یا چادر وغیرہ۔ عورتوں کو اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں ڈھانپ کر رکھنے چاہیے، البتہ یہ اعضاء اتفاقاً یا اضطراراً ظاہر ہو جائیں تو حرج نہیں، تاہم مردوں کو عورتوں کے ان اعضاء کی طرف دیکھنے سے اجتناب برتنا لازم ہے۔ جو اہل علم اخفائے زینت سے مستثنی اعضائے زینت کو کھلا رکھنے میں اضطرار کی شرط نہیں لگاتے، ان کے نزدیک بھی یہ اجازت صرف اس صورت میں ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو، چونکہ اس بارے میں اطمینان نہیں ہو سکتا، نیز معاشرے کی اخلاقی حالت پہلے کی نسبت زیادہ مخدوش ہوئی ہے، اس لیے سد ذریعہ کے اصول پر اخفائے زینت سے مستثنی اعضاء کو بھی اب کھلا رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حجاب کا حکم ستر کے حکم سے الگ ہے۔ عورت کا تمام بدن ستر ہے، اسے ہمہ وقت ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، تاہم چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو مستقل طور پر ڈھانپ کر رکھنے میں مشقت پیش آتی ہے، اس لیے انہیں محارم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن آیت جلباب کی روح سے نامحرم مردوں کی موجودگی میں عورتیں مکمل حجاب میں رہیں گی۔ وہ عمر رسیدہ خواتین جن میں نکاح کی رغبت نہیں رہتی، انہیں مردوں کے سامنے اپنے آنچل یا چادر اتار دینے کی اجازت ہے۔ بوڑھی عورتوں کو دی جانے والی اس رخصت سے واضح ہے کہ جوان عورتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ سورہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو احکام دیے گئے ہیں، ان کا مقصد دلوں کی پاکیزگی کا حصول بیان ہوا ہے۔ یہ مقصد عام مسلمان خواتین سے بھی مطلوب ہے، چنانچہ آپ کی ازواج کو دیے گئے احکام کا اطلاق عام مسلمان خواتین پر بھی ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات عام مسلمان خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ عام خواتین کو ان کی مطابقت میں ان کے حجاب کے احکام کو اختیار کرنا چاہیے، چنانچہ ان سے بھی مطلوب ہے کہ وہ اپنے گھروں میں محدود رہیں، نامحرموں سے نرم لہجے میں بات نہ کریں، ان سے غیر ضروری گفتگو نہ کریں اور ان سے مکمل حجاب میں رہیں تاکہ کسی کی نظر بھی ان پر نہ پڑ سکے۔ حجاب کے کئی درجات ہیں۔ ایک ادنیٰ درجے کا حجاب ہے جس میں عورت اپنے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو کھلا رکھ سکتی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مردوں کے سامنے آنا ہو تو تمام بدن کو ڈھانپ کر آئے۔ تیسرا درجہ حجاب کا اعلیٰ درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات کا حجاب اختیار کیا جائے اور خود کو نامحرموں کی نظر سے بھی اوجھل رکھا جائے۔ عام عورتوں کے حجاب سے متعلق جناب جاوید احمد غامدی کا موقف مختلف ہے۔ ان کے مطابق قرآن مجید میں خواتین کے حجاب کے مستقل احکام بیان نہیں ہوئے، البتہ مرد و زن کے اختلاط کے موقع کے آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ آداب سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کا آغاز اجازت طلبی کے موقع پر اپنا تعارف کرانے اور سلام کرنے کے آداب سے ہوتا ہے۔ اجازت نہ ملے تو بغیر برا مانے واپس لوٹ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اجازت ملنے کے بعد مردوں اور عورتوں کا آمنا سامنا ہونے پر انہیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے اور شرم گاہوں کو اہتمام کے ساتھ پوشیدہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ حکم مردوں اور عورتوں کو یکساں طور پر الگ الگ ذکر کر کے دیا گیا ہے۔ عام حالات میں یہی حکم ہے۔ اختلاط کے موقع پر عورتوں نے زیب و زینت بھی کر رکھی ہو تو انہیں چند مزید ہدایات کی گئی ہیں۔ وہ ہدایات یہ ہیں کہ وہ نامحرم مردوں کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ڈھانپ کر رکھیں، البتہ ان کی وہ زینتیں جو عام طور پر آشکار رہتی ہیں انہیں ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو ان کی زینتوں سمیت ظاہر رکھنے کی اجازت واضح ہے۔ گریبان کی زینت کو خاص طور پر ڈھانپ کر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عورتوں نے پاؤں میں جھنکار والی پازیب پہنی ہو تو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے پاؤں اس طرح زور زور سے مار کر نہ چلیں کہ ان سے غیر معمولی آواز پیدا ہو۔ مرد و زن کے اختلاط کے تمام آداب یہی ہیں۔ آیت جلباب کے بارے میں
غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک وقتی تدبیر تھی جس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان کی بیٹیوں اور عام مسلمان خواتین کی سماجی حیثیت کو نمایاں کرنا تھا، تاکہ مدینہ کے اوباش جنہوں نے مسلمان خواتین کو ہدف تہمت بنا کر انہیں ستانے کی مہم شروع کر رکھی تھی، ان کا یہ عذر ختم کیا جا سکے کہ انہوں نے کسی لونڈی وغیرہ کے دھوکے میں ان خواتین سے کوئی بات کر لی تھی۔ ان مفسدین کے خلاف نظم اجتماعی کی طرف سے کارروائی سے پہلے ان کے قطع عذر کے لیے مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ اپنی سماجی شناخت کا اظہار اس طرح کریں کہ گھروں سے اندیشوں کی جگہوں کے لیے نکلیں تو اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں۔ ایک ہنگامی صورتحال کے لیے یہ ایک تدبیر تھی، اسے کسی مستقل اور عمومی حکم کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ ازواج مطہرات کے حجاب کے احکام سے متعلق غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ ان کے لیے خصوصی احکام تھے۔ منافقین کی ریشہ دوانیوں کے تناظر میں ازواج نبی کو ان کی منصبی حیثیت کے پیش نظر گھروں میں ٹکے رہنے، اجنبی ملاقاتیوں سے دو ٹوک انداز میں بات کرنے اور نامحرموں سے حجاب میں رہنے کے خصوصی احکام دیے گئے تھے۔ عام خواتین ان کی مخاطب ہیں اور نامکلف۔ آئندہ صفحات میں غامدی صاحب کا موقف اور ان کا استدلال تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد پردے کے قائلین کے مواقف اور ان کے استدلالات کا تنقیدی جائزہ لیا جائے گا۔